اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نا بہت سارے جانوروں کا اور پرندوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، وہ اپنے لیے کیا بناتی ہے؟ گھر بناتی ہے، گھر بناتی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا. آگے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اس میں سے شہد کیسے نکالا. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب ہم جانوروں کے گھروں کا پر توجہ دیتے ہیں، پتہ ہمیں کیا باتیں نظر آتی ہیں؟ ایک تو یہ جانوروں نے اپنے گھر خود بنائے ہیں، راستوں سے دور گھر بنائے ہیں. کسی جانور کا گھر آپ کو راستے میں نظر آئے گا؟ نظر کبھی آپ نے توجہ دی ہے؟ کسی جانور کا گھر، کسی حشرات الارض کا گھر آپ کو راستے میں نظر، آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ شہد کی مکھی نے چھتا بنایا لیکن کیا کر دیا؟ گلی میں تجاوز کر دیا ہے. اچھا، پھر ایک جانور کا جہاں گھر ہوتا ہے قریب، دوسرے کا گھر، پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسری کا. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ راستے تنگ نہیں کرتے. راستے تنگ، اگر خدا نہ خواستہ ہاتھی راستوں میں گھر بنانا شروع ہو جائے، ہم گزر سکیں گے بھائیوں؟ کتنے گیدڑ ہوتے ہیں رات کو نظر آئیں؟ گیدڑ کی جو بھاٹ، گیدڑ کا جو گھر ہے اس کو بھٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھے اور ٹے، بھٹ. پتہ ہے آپ کو؟ گیدڑ کا، لومڑ کا جو گھر ہوتا ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گیدڑ، لومڑ کا بھٹ کبھی آپ کو راستے میں نظر دیکھا ہے کبھی؟ بولے نا. راستے میں صرف ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہم جو ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. جانور اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے، جو ان کا علاقہ ہوتا ہے وہیں گھر بناتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گھر بناتے ہیں. ان کے گھر ہوادار ہوتے ہیں. ہوادار، اچھا، سیکورٹی کا خیال رکھتے ہیں. شہد کی مکھی اپنی سیکورٹی کا خیال رکھتی ہے. بعض جانور گھر بناتے ہیں، ایک سوراخ ادھر ہوتا ہے، ایک سوراخ ادھر ہوتا ہے. موسم سے بچنے کے لیے بیا ایک چھوٹا سا اتنا سا ہوتا ہے، اتنی سی چڑیا ٹائپ ہوتا ہے، بیا کہتے ہیں. اس کا گھر اتنا کلاسیکل ہوتا ہے، اتنے مزے کا اس کا گھر ہوتا ہے. دیکھا کئی دفعہ اوپر سے ہوتا ہے نا، گول سے ایسی بوتل سی بنی ہوتی ہے. بیا پتہ ہے کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے ٹوٹل. بھائیو، ہمیں کیا بتلایا گیا ہے کہ اور کچھ نہیں سمجھ آتی نا، اگر آپ کے اپنے پلاننگ ڈویژن والے آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، نقشہ صحیح بنا کر نہیں دے رہے، تو کم از کم جانوروں سے ہی سبق سیکھ لیں. اپنی حدود میں گھر بنانا ہے، تجاوز نہیں کرنا، اپنی ضرورت کے مطابق گھر بنانا ہے، راستہ بند نہیں کرنا. گھر کا اصول کیا؟ راستہ تعمیر کے دوران بھی نہیں کرنا، تعمیر کے بعد بھی راستہ بند نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والطرق، راستے کے حق ادا کرو، راستوں کا خیال کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. جب بندے صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں، گھروں میں ہم نہیں رکھ سکتے، کیا کریں؟ آپ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادب سکھایا کہ راستوں میں بیٹھو تو آنے جانے والوں کا خیال رکھو، اپنی نظروں کیا کرو؟ حفاظت. یعنی جو جا رہا ہے گھور گھور کر اس کو دیکھ رہے ہیں، شور شرابہ نہیں کرنا، راستے میں پیشاب نہیں کرنا. راستے میں پیشاب، کوئی سلام کر اس کے سلام کا جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا لوگوں کو کہ کم از کم 10 ذراع، کم از کم کتنا؟ یہ ذراع ہوتا ہے، یہ ذراع ہوتا ہے، کم از کم 10 ذراع راستہ چھوڑنا ہے. 10 ذراع 12 فٹ بن جاتا ہے، تقریباً 12 فٹ بن جاتا ہے. کم از کم 12 فٹ راستہ چھوڑنا ہے. سیدنا عمر کے زمانے میں عمر جو ہے نا 20 ذراع کہتے ہوتے تھے. 20 ذراع 25 فٹ راستہ چھوڑنا ہے تاکہ 2 سواریاں آرام سے گزر جائیں. 2 سواریاں آرام سے گزر جائیں. دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے. اپنا گھر ہونا بہت بڑی